نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ پٹاسپور کے گدی نشین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نصیر ملت کا کہ اعلیٰ ہے دربار نصر ملت کا 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 کہ اعلیٰ ہے دربار نصر ملت کا ملت کا ملت کا شہدا 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 ہے سنسار نصر ملت کا واہ 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 سبحان اللہ بہت 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 سبحان اللہ کہ اعلیٰ ہے دربار نصر ملت کا اعلیٰ ہے دربار نصر ملت کا کہ اعلیٰ ہے دربار نصر ملت کا ملت کا ملت کا شہدا 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 ہے سنسار نصر ملت کا شہدا ہے سنسار نصر ملت کا شہدا ہے سنسار نصر ملت کا اور یہ بھی شرمنادہ فرمائیے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے سبحان اللہ جن کو پیر سے محبت ہے یہ شعر میں خاموش نہیں رہ سکتے طرف کو بولیے سبحان اللہ میرا یقین ہے جنت میں وہ جائے گا 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 میرا یقین ہے میرا یقین ہے جنت میں وہ جائے گا جس کو ملا ہے پیار نصیر ملت کا 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 میرا یقین ہے جنت میں وہ جائے گا میرا یقین ہے جنت میں وہ جائے گا جس کو ملا ہے پیار نصیر ملت کا 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 اعلیٰ ہے دربار نصیر ملت کا اعلیٰ ہے دربار نصیر ملت کا اعلیٰ ہے دربار نصیر ملت کا ملت کا ملت کا
شیدا ہے سنسار اسیر ملت کا شیدا ہے سنسار اسیر ملت کا شیدا ہے سنسار اسیر ملت کا آخری شرط محبت کے ساتھ ہوں کہ بولیے سبحان اللہ دونوں ہاتھ کو فضا میں اٹھا کے بولیے سبحان اللہ نار جہنم اس کو جلائے گی لوگوں 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 نار جہنم نار تکبیر نار رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نار جہنم اس کو جلائے گی لوگوں نار جہنم اس کو جلائے گی لوگوں نار جہنم اس کو جلائے گی لوگوں جو بھی ہے غدار اسیر ملت اسیر ملت کا جو بھی ہے غدار اسیر ملت کا نار جہنم اس کو جلائے گی لوگوں نار جہنم اس کو جلائے گی لوگوں اسیر ملت کا جو بھی ہے غدار فخر ملت کا جو بھی ہے غدار فخر ملت کا اعلیٰ ہے دربار نصر ملت کا اعلیٰ ہے دربار نصر ملت کا شیدا ہے سنسار نصر ملت کا ہندوستان کے دو عظیم خطیب تین خطیب اور لاجواب خطیب ہے یہ حضرات جب کتابت کی طرف پر کتابت کی پگڈنڈی پر اپنی کتابت کی گاڑی دوڑاتے ہیں ہم اور آپ کیا اچھے علماء کرام ان کی کتابت کی گاڑی کا سوار ہو جاتے ہیں اور ملیت توشہ آخرت ہوئے جنت جانے کی خواہش منواتے ہیں صرف ایک شعر کلام اعلی حضرت اس کے بعد منقبت ابوالنصر شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے کرتا ہوں محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ درود شریف پڑھ لیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا رخ دن ہے یا مہر مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سب دل پہ یا محبت سے کہہ دیا سبحان اللہ رسول پاک کا شیطان 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 نصر 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 نصر
नसर 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 रसूल पाक का शैतान नसर नसर बोले रसूल पाक का शैतान रसूल पाक का शैतान नसर नसर बोले अली का चाहने वाला नसर नसर बोले रसूल पाक का शैतान रसूल पाक का शैतान नसर नसर बोले अली का चाहने वाला नसर नसर बोले सची है महफिल नसर सची है महफिल नसर किया यहाँ लोगों सची है महफिल नसर किया यहाँ लोगों यहाँ पे बैठने वाला नसर नसर बोले यहाँ पे बैठने वाला नसर नसर बोले हुजूर फख्र मिल्लत हुजूर फख्र मिल्लत हुजूर फख्र मिल्लत हुजूर फख्र मिल्लत पीर जिसके भी हुजूर फख्र मिल्लत हुजूर नस्र मिल्लत हुजूर फख्र मिल्लत हुजूर नस्र मिल्लत हुजूर फख्र मिल्लत हुजूर नस्र मिल्लत हुजूर फख्र मिल्लत पीर जिसके भी तो क्यों ना उसका कलेजा नसर नसर बोले तो क्यों ना उसका कलेजा नसर नसर बोले हुजूर फख्र मिल्लत 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 पीर जिसके भी तो क्यों न उसका कलेजा नसर नसर बोले पढ़ा है इश्क नबी का पढ़ा है इश्क नबी का पढ़ा है इश्क नबी का सबक अफजर से पढ़ा है इश्क नबी का पढ़ा है इश्क नबी का पढ़ा है इश्क नबी का सबक अफजर से तो क्यों न मेरा ये रह जाना नसर नसर बोले हुजूर अबू ताहिर शाह 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 की शान क्या कहे जहाँ भी जो भी है उनका नसर नसर बोले जहाँ भी जो भी है उनका नसर नसर बोले जहाँ भी जो भी है उनका नसर नसर बोले सुना रहा है जो नश्तर सुना रहा है जो आशिक मन कबत उनकी तो क्यों ना झूम के मजमा नसर नसर बोले क्यों बोले इसलिए बोले कि इश्क है ये आशिकी है अब मतलब समाज फरमाए मोहब्बत के दोनों हाथों उठा कह दीजिए सुभान अल्लाह मुझको रुसवा करने वाला खुद रुसवा हो जाएगा उसको उसको तुमको रुसवा करने वाला खुद रुसवा हो जाएगा जो है दीवाना जो है दीवाना आप नजर का जो है दीवाना आप नजर का उसका क्या हो जाएगा मुझको रुसवा करने वाला खुद रुसवा हो जाएगा। अब बाबू क्यों बैठे हैं देखिए जिस चीजों का जो काबा है वो किबला है आखिरी से वो काबा है और रूह का जो किबला है वो पीर मुर्शिद है कह दीजिए सुभान अल्लाह दिल भी उनका दर्द भी उनका सब उनका है मेरा क्या दिल भी उनका दर्द
کا سب ان کا ہے میرا کیا دل بھی ان کا اشکوں آنکھوں میں بہا کر وہ منظر نظر میں رکھے ہیں اشکوں آنکھوں میں بہا کر چل دیے ابو نصر اشکوں آنکھوں میں بہا چل دیے ابو نصر اشکوں آنکھوں میں بہا کر چل دیے ابو نصر کہ اشکوں آنکھوں میں بہا کر چل دیے ابو نصر کیوں بھلا سب کو رلا کر کیوں بھلا سب کو رلا کر چل دیے سب کو رلا کر چل دیے ابو نصر رنز و فرقت کے سبب سینے میں کہ آتش جلی رنز و فرقت کے سبب سینے میں کہ آتش جلی رنز و فرقت کے سبب سینے میں کہ آتش جلی آخر دل شعلہ بنا کر چل دیے ابو نصر آخر دل شعلہ بنا کر چل دیے ابو نصر سب دنیا ہے تصویر میں کروں گا دیکھ کر سب دنیا ہے تصویر کروں گا دیکھ کر کہ سب دنیا ہے تصویر میں کروں گا دیکھ کر ایسا چہرہ تم دکھا کر چل دیے آگے بھائی بے شک سبحان اللہ بھائی آگے بھائی آئے چہرہ تم دکھا کر چل دیے ابو نصر بجا ہے ہمارا اور آپ کا بارہ نہیں بجا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ پٹاسپور کے گدی نشین حضرت علامہ و مولانا قاری امان اللہ بلیاوی نعرہ تکبیر الفاتحة ظاهرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب غوث اعظم دمن سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی مدد اے دستگیر عالم دستے چنا بگیر کے گویند دستگیر اے نقش بند عالم نقش چنا ببند کے گویند نقش بند صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چہرہ آپ کے لیے نیا ہو، آپ کا چہرہ میرے لیے نیا ہو، لیکن صاحب بازار سے پوچھو گے تو آواز آئے گی کہ یہ چہرہ نیا نہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی ایک طرف فضل الرحمن ہے تو دوسرے طرف فیض الرحمن ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، اتفاقاً فون کرنے کا موقع مل گیا اور ایک کتاب کے سلسلے میں جس کا ترجمہ بنگلہ میں لکھا گیا ہے کہ ایمان، اور پھر یادیں تازہ ہوتی چلی گئی، پھر پچھلی باتیں یاد آنے لگے اور پھر دل میں محبت نے کروٹ لی اور میں حاضر ہو گیا۔ چند شعر خالص نعت پاک کے سماعت کرو۔ چاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گردے منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محبت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے۔ شکریہ۔ کاشانہ محمد کا جہنم در بغل، جہنم شیر کی مداقتوں کو زبان کا شیر ہے، استعارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ جہنم در بغل، کلمہ بلب، فردوس در دامن۔ جہنم کہاں ہے؟ بغل میں۔ کلمہ کہاں ہے؟ زبان پہ۔ جنت کہاں ہے؟ بولو نا یار، دامن میں۔ جہنم در بغل، کلمہ بلب، فردوس در دامن۔ سر محشر یہ کون آیا ہے دیوانہ محمد کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جہنم در بغل، کلمہ بلب، فردوس در دامن۔ سر محشر یہ کون آیا ہے دیوانہ محمد کا؟ بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں۔ یہ ولایت کا شعر تو شان ولایت۔ بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ، اگر ضد پر کوئی آ جائے، بس اب ہے آرزو۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے، کیا مسلمان کہے گا یار؟ ارے نبی جس سے کہا چاہے اپنی ذات کہلا جائے۔
یہ تو ان کا کرم ہے جس سے چاہے کہنا ہے. بولو نا یار. آپ کو چاہا تو آپ آ گئے, جنہیں نہیں چاہا وہ نہیں آئے. ہو گیا غلبہ. ہاں؟ ارے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. امیر خسرو کہتے ہیں, امیر خسرو ہے, پڑھو اپنے شعراء کو. آج بڑے بڑے شاگردے طبلہ بجاتے ہیں نہیں بجاتے؟ ذرا پوچھو تمہارے باپ نے طبلہ دیا؟ کہا نہیں, محبوب الہی کے عاشق زار نے, مرید خاص نے امیر خسرو کو نے ڈھولک کو کاٹ کے طبلہ بنایا. یہ تاریخ بدلے. تنخواہ کو پڑھتے ہیں, ڈالتے ہیں, اب کہیں استعمال ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا, اپنی اپنی مزاج کی بات ہے. کہیں محفل سما ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں نہیں ہوتی, ہم نہیں سنتے, ہمارے بزرگوں نے نہیں سنا, ہم نہیں سنتے. اور ہاشمی میاں کے یہاں چلی جاؤ, وہاں ہوتی ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں بریلی شریف جاؤ, بالکل سخت, ایک دم ٹائٹ, خبردار, ہوشیار, ہے نا. کیا کہتے ہیں, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. آرزو سہارنپوری کہتے ہیں کہ بس اب آرزو کیا شرح و تفسیر محمد, بس اب آرزو کیا شرح و تفسیر محمد ہو, محمد سے محمد تک ہے افسانہ محمد. محمد سے محمد تک ہے افسانہ محمد کا, دل فطرت ہے ایک رنگی, جلو خانہ محمد کا, ازل سے تا ابد ہے حسن جانانہ محمد. محترم حضرات, معزز سامعین, آج جس مجلس میں بیٹھا ہوں, کافی دیر سے میں بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا اور معذرت چاہتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ چلے گئے. ہے نا, کہاں چلے گئے؟ ابھی وہ ہیں گئے کہاں؟ وہ تو ہیں گئے کہاں؟ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. سنو, رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا, رب کائنات نے انسان کی تخلیق فرمائی, تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. کئی چیزوں کا؟ یاد رکھنا میری گفتگو. انسان کئی چیزوں کا مرکب ہے؟ ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح. ان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک جسم ہے اور ایک روح. ایک آدمی کا جسم ہے اور ایک آدمی کی روح ہے. لمبی تقریر تو ہوگی نہیں, اور شارٹ میں کیا کہ نکلوں گا. اللہ نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا. کس سے بنایا؟ بلند آواز سے بولو, کس سے بنایا؟ مٹی سے. ہاں, یہ بولنے سے جو ہے نا بات یاد ہے. جسم کو کس سے بنایا؟ اور جب یہ جسم خاکی تیار ہو گیا تو اس میں زندگی کی حرارت کے لیے اللہ نے روح عالم ارواح سے دی. روح کہاں سے آ رہی ہے؟ عالم. جسم یہاں والا ہے اور روح وہاں والی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم یہاں والا ہے اور روح وہاں والی ہے, تو موت جب آتی ہے تو جو مال جہاں کا ہوتا ہے وہاں واپس ہو جاتا ہے. جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہاں واپس ہو جاتی ہے. تو اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو جسم و روح کا مرکب بنا کے پیدا فرمایا. توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا تو سنو میری بات کہ جسم کی ضرورت کی
जितनी चीजें थी सारी चीजें अल्लाह ने मिट्टी से, इसी मिट्टी से बीमार होगा तो जड़ी बूटी इसी मिट्टी से, दवा इसी मिट्टी से, मिनरल इसी मिट्टी से, प्रोटीन इसी मिट्टी से, विटामिन इसी मिट्टी से अल्लाह ताला देना नहीं दे रहा है। तो रूह तो भी बीमार होगी। जिस रब ने जिस्म का इतना ख्याल फरमाया, क्या उसने रूह का ख्याल नहीं फरमाया? बोलो यार, उसने रूह का ख्याल नहीं फरमाया होगा? तो रूह वहां वाली है, इसलिए नबी वहां से भेज रहा है, किताबें वहां से भेज रहा है, नमाज वहां से भेज रहा है, रोजा वहां से भेज रहा है, हज वहां से भेज रहा है, ज़कात वहां से भेज रहा है, बुजुर्गान दीन वहां से भेज रहा है, गौसे आज़म को वहां से भेज रहा है, करीब नवाज को वहां से भेज रहा है, हमझर वाले आका को वहां से भेज रहा है, बरेली शरीफ के आका को वहां से भेज रहा है। ये रूह के लिए रूहानियत जो आ रही है, रूहानियत यहाँ से नहीं आ रही, वहां से। और एक बात आपको बताऊं, तो रूह की ताकत जानते हो? मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिन जब सो जाता है, मोमिन जब सो जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती है और अर्श आज़म के साये में पहुंच के खुदा को सजदे करता। हमारी शरीफ की हदीस है, लाओ खोल के दिखा। मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन जब सोता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती है और कहाँ पहुंचती है? अर्श आज़म के साये में रब को सजदा करती। मोमिन सोया हुआ, मोमिन सोया हुआ है, लेकिन रूह सोई नहीं है। रूह मोमिन की सजदा कर रही है रब को, लेकिन जैसे ही रूह के मकान के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया है, अर्श आज़म के साये में रहने वाली रूह फौरन मकीन अपने मकान में आ गई है। चंद लम्हों में, चंद सांसों में इधर हाथ लगाया और अभी वो हाथ ऐसे करके हटाया भी नहीं था कि सोने वाले ने आंख खोल दी। जो रूह वहां थी वो चली आई। ये मोमिन के रूह की ताकत, ये मोमिन के रूह की ताकत है। तो जब रूह इतनी ताकतवर है तो रूहानियत कितनी ताकतवर है। इसलिए कि रूह और है और रूहानियत और है। आप जो आए हो आपके पास रूह है, हम जो आए हैं हमारे पास रूह है, मजमा जो आया है मजमे के पास रूह है। याद रखो, रूह इसलिए आई है कि रूहानियत ने खींचा है। रूहानियत रूह से ज्यादा ताकतवर होती है। रूहानियत ने खींचा है और रूह खींची चली आई है। यही है इंसान का जिस्म और यही है इंसान की रूह। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सुना दिया है काम कभी आवाज पूरा हो गया। ठीक है, और एक सबक कान का ले लो, उसके बाद मुझे छोड़ दो आप। तो रूह बीमार भी होती है, रूह को तकलीफ भी होती है। देखिए पुराने आदमी बैठे हुए हैं, आप कैसे समझेंगे कि रूह बीमार है कि अच्छी है? आज एक थर्मामीटर जो मुझे खानकाहों से मिला है, खानकाह में बैठ के आपको देके जा। रूह बीमार है कि अच्छी है, इसका पता लगाना होगा कि नहीं? कोरोना वायरस है कि नहीं? टेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बोलो बोलो ना भाई। इसका नाम कोरोना नहीं है, बांग्ला में बोलते हैं कोरोना। कुछ नहीं करना, अपने अपने घर में रहना, मत खाना मत पीना, भूखे मर जाना, नौकरी में नहीं जाना। बाबा एकदम किचू कोरोना, बाबा ऐसे के कोरोना किचू कोरोना। বুঝতে পারছেন? লকডাউন, লক এন্ড ডাউন।
Two words in lock and down. One word lock, second word down. बंद भी कर दिया, डाउन भी कर दिया। बेटा बंद भी रहो और डाउन भी रहो, अप मत होना, है ना? पेट्रोल का दाम बढ़े तुम अप मत होना, दाल का दाम बढ़े तुम अप मत होना, तुम डाउन रहो। तुम खाली लिंक करते रहो, तुम खाली बेटा लिंक करते रहो, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से। और जिसने लिंक करने के लिए कहा, खुद उसकी बीवी से उसका आज तक लिंक नहीं हो सका। अब पूरे हिंदुस्तान को लिंक में फंसाया हुआ है। लिंक करो, लिंक करो, लिंक करो, आधार को इससे लिंक करो, उसको उससे लिंक करो। ये पूरा हिंदुस्तान लिंक करने में फंसा हुआ है। अब वो अपने बीवी को छोड़ के बगैर लिंक के पड़ा। अरे बाबा, ये है करामते हाफिज़े मिल्लत। थोड़ा तू भी लिंक कर ले। अरे अब तक नहीं किया तो अब कर ले, अब तो पूरा हिंदुस्तान कर रहे। अब तो सारी रियाया कर रही है, माफ कर दे उस बेचारी को, अब भी लिंक कर ले उसके साथ। अगर नहीं किया तो हम तो निकल जाएंगे, तू पहुंच जाएगा, इसलिए कि हमारा सब लिंक ठीक है, हमारा सब लिंक ठीक है। तो सुनो, रूह बीमार है कि अच्छी है, इसका पता कैसे लगाओगे? जिस्म बीमार होता है तो कोरोना टेस्ट किया जाता है, बुखार बढ़ता है तो थर्मामीटर लगा के देखा जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो चेकअप किया जाता है प्रेशर का, अगर शुगर बढ़ता है तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। बोलो ना भाई, होता है कि नहीं? यूरिक एसिड बढ़ गया है, टेस्ट कराओ, ये सब टेस्ट होता है। तो रूह बीमार है, टेस्ट कैसे मालूम हुआ? किस लेबोरेटरी में ले जाओगे आप? राय त्रिवेदी में ले आके चेक कराओगे, इको में कराओगे, कहाँ कराओगे? अपोलो में कराओगे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े डायग्नोसिस सिस्टम से चेंबर में ले जाओगे और कराओगे? नहीं, आज मैं तुम्हें बताया जा रहा हूँ जो मेरे बुजुर्गों ने दिया, ये खानकाहों ने दिया है, जो मजार वालों ने दिया है, जिंदगी इनके मजारों से मिला करती है। ये है अल्लाह के महबूब पे मरने वाले। सुनो, आदमी को जब अच्छी बात अच्छी लगे और बुरी बात बुरी लगे तो समझना इसकी रूह थी। কথা বুঝতে পারছেন? ভালো কথা যদি ভালো, ভালো কাজ যদি ভালো লাগে আর খারাপ কাজ যদি খারাপ লাগে, তাহলে মনে করবেন এর আত্মা, এর রূহ ঠিক আছে। আর যখন আপনি দেখছেন যে খারাপ কাজটা ভালো লাগছে আর ভালো কাজ একে খারাপ লাগছে, এবার বুঝে যান যে এর আত্মা 12টা বেজে গেছে। अगर अच्छी बात अच्छी लगे, बुरी बात बुरी मालूम हो, अच्छाई को अच्छा समझे, बुराई को बुरा समझे, समझना इसकी रूह ठीक है। और जब ये सोचे कि बुराई इसे अच्छी लगने लगे, अच्छाई खराब लगने लगे, तो समझ लो इसकी रूह बीमार हो गई। अब इस रूह को किसी दामन की जरूरत है, अब इस रूह को किसी खानकाह की जरूरत है, अब इस रूह को किसी रूहानियत की जरूरत है, अब इस रूह को रूहानियत वाले की जरूरत है। तो अगर जिस्म को संवारना है तो मिट्टी से लगे रहो, और रूह को संवारना है तो खानकाहों से लगे रहो। अल्लाह आपको और हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। महक आती है मुजरिम के पसीने से, तो जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफा की बात, जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफा की बात, दुनिया सुने तो समझे यही है खुदा की बात। हुरों ने दस्ते नाज से चेहरे छुपा लिए, हुरों ने दस्ते नाज से चेहरे छुपा लिए, जन्नत में जब कभी भी हुई फातिमा की बात, जन्नत में जब कभी भी हुई फातिमा। अपनी जगहों पे तशरीफ रखें इन शेर के साथ कि फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है,
کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے، کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال، وہیں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایسا دیا جلایا ہے نصیر ملت نے، ایسا دیا جلایا ہے نصیر ملت نے، ہر دل کو جگمگایا ہے نصیر ملت نے، گر پڑ کے جو بھی پہنچا ہے ان کی دیار میں، بڑھ کر اسے اٹھایا ہے نصیر ملت نے۔ الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور کائنات فخر موجودات دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور بواز بلند درود پاک کی نظر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ نہایت ہی خوش نصیبی اور خوش بختگی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ جملہ حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، بالخصوص جملہ علماء کرام و مداحان بارگاہ خیر الانام ایک ایسی مقدس بارگاہ میں
حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، کہ جس بارگاہ کی نسبت انسان کو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتی ہے، ابھی مجھ سے پیشرو خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری امان اللہ صاحب نے نہایت ہی خوبصورت تقریر فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات، ابھی ہم اور آپ جس نسبت کے تصور کے حوالے سے اپنی قسمت کی بلندیوں کا اندازہ لگا رہے تھے، اس بارگاہ مقدس میں ہماری اور آپ کی غلامی کی سند کو مضبوطی اور دوام عطا کرنے والی ذات ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے جلوہ بار ہو چکی ہے، جس سے میری مراد شہزادہ غوث اعظم چشم و چراغ خاندان سیدنا پاک شیخ اعظم حضور ملت حضور پرنور نیگر میاں صاحب قادری مدد اللہ نورانی کی ذات ہے۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان خاندان رسالت و نبوت کا ایک ایسا نمائندہ جلوہ فگن ہے جو اپنے نام اور نمود کا تقاضا کبھی بھی نہیں کرتا، اور جس کا شیوے فکر اور طرز زندگی بالکل فقیرانہ ہے۔ مرد فقیر کسے کہتے ہیں؟ اگر دنیا آپ سے پوچھے تو آپ کہنا کہ حضور نیگر میاں کو دیکھ لو۔ مرد درویش کسے کہتے ہیں؟ اگر دنیا پوچھے تو آپ کہنا حضور نیگر میاں کو دیکھ لو۔ خدا ترس اور خدا رسیدہ کسے کہتے ہیں تو کہنا حضور نیگر میاں کو دیکھ لو۔ حق آگاہ، حق شناس کسے کہتے ہیں تو کہنا حضور نیگر میاں کو دیکھ لو۔
یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے جو اس ناچیز کی زبان سے آپ سن رہے ہو، اور یہ وہ اوصاف جمیلہ ہیں جو کسی درسگاہ سے میسر نہیں ہوتے، یہ وہ اوصاف جمیلہ ہیں جو کسی کلب، یونیورسٹی، کالج کے مرہون ملت نہیں ہوتے، بلکہ یہ اثاثہ ہے جو خاندان رسالت کا ہے، جو سلسلہ بسلسلہ، توسط بتوسط وہ عنایت مولائے کائنات ہے، وہ عطائے غوث اعظم ہے، وہ عطائے حضور سیدنا پاک ہے جو سینہ بسینہ چلا آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بات آ جائے ابن علی کی، جب بات آ جائے اولاد حسنین کریمین کی، جب بات آ جائے شہزادہ سیدہ طیبہ کی، جب بات آ جائے اولاد سیدنا پاک کی، تو یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا کہ انہوں نے پڑھا کتنا ہے، انہوں نے کتنے سبجیکٹ حاصل کیے ہیں، انہوں نے کتنی سندیں حاصل کی ہے، بلکہ یہ جان کر مان کر اپنا سر ان کے قدموں پہ رکھ دینا کہ جسے علم کہتے ہیں وہ انہی کے دادا کی چوکھٹ کی کنیز ہے، جسے فراست کہتے ہیں وہ اسی خاندان کا عطیہ ہے، جسے فضل کہتے ہیں وہ کسی اور بازار میں نہیں ملا کرتا، جسے حکمت کہتے ہیں وہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ علم کا خزانہ ہو تو خاندان علی کا حصہ ہے، فضل کا خزانہ ہو تو خاندان علی کا حصہ ہے۔ جو بھی حکمتیں ہیں، جو بھی فضل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول پاک کہہ رہے ہیں، ان کے نانا جان کہہ رہے ہیں، جناب رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، محبوب پروردگار کہہ رہے ہیں، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ دوستو سنو، یہ در والے نہیں ہیں، یہ در والے نہیں ہیں، در والے ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، در والے ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ گھر والے ہیں، گھر والے ہیں، در والے کو مانگنا پڑتا ہے اور گھر والے کو حصہ ملا کرتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات بات چلی تھی، دیکھیے یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی دولت کا نام ایمان ہے۔ اوکے، اس سے متعلق قاری امان اللہ صاحب نے آپ کے سامنے گفتگو، اور وہ ایمان حاصل بھی ہوتا ہے اور بچتا بھی ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں بلکہ انہی اولاد مصطفیٰ کے وسیلے سے ملتا بھی ہے، انہی کی نسبت سے ایمان انہی کی نسبت سے ملتا بھی ہے اور انہی کی نسبت سے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جس کا رشتہ ہما وقت تا دم حیات خاندان مصطفیٰ سے جڑا رہا، نبی کے کسی آل کے قدموں میں پڑا رہا، اولاد غوث اعظم کے دست کرم کو اپنے لیے کشانے رحمت سمجھتا رہا، ان کی نسبتوں ہی کو دنیا کی سب سے عظیم سرمایہ جانتا رہا۔ اس کے پاس کچھ اور ہو یا نہ ہو، ایمان کی دولت یقینی ہے، جب بھی اس کا خاتمہ ہوگا ایمان پر۔ تو الحمدللہ اس وقت سرکار سیدنا پاک، سرکار امدھری کے سجادہ نشین اتنا ہوش رہے کہ جب دربار بڑا ہوتا ہے، جب دربار بڑا ہوتا ہے تو اس دربار کا دربان بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔
یہ تو ایک جملہ تھا جو شایان شان نہیں ہے. جو شایان شان ہے وہ یہ ہے کہ اگر دربار بڑا ہوتا ہے تو اس کا سجادہ نشین بھی بہت بڑا ہوتا ہے. سرکار سیدنا پاک، آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ ہندوستان میں سادات کی خانقاہ بہت ساری ہے، لیکن پورے بر صغیر میں سید الہند کا خطاب کسی اور کا نہیں ہے، وہ سرکار سیدنا پاک کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں قادری خانقاہیں بھی بے شمار ہیں، لیکن ان ساری خانقاہوں کی جب آپ تاریخ پڑھو گے تو سب سے پرانی قادری خانقاہ آپ کو جو ملے گی وہ خانقاہ امجد شریف، وہ سرکار سیدنا پاک کی خانقاہ ہے. اور اسی خانقاہ کے ایک بولتے ہوئے فیضان کا نام سرکار نصر ملت اور ہیں، اور اسی فیضان کو آگے کے لیے جاری کرنے کے لیے حضور سرکار حضور سے محبت ہے. حضرات، میں چاہتا یہ ہوں کہ اور اسی سید الہند کا شہزادہ جانشین سجادہ نشین حضور ملت نیر میاں صاحب قبلہ مدد زندہ النورانی اپنے آباء و اجداد کے دیے ہوئے تصرفات کے ساتھ انہیں صرف سید شاہ نہیں بلکہ فخر ملت بنا دیا. درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. شاعروں سے بہت سنا ہے، جناب سکندر صاحب گناہگار سے بھی سنیے. علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. آپ حضرات سنیے اور آپ حضرات یا علی کہیے. شورا حضرات کی طبیعت بھری ہوئی. علی بغیر کرم چاہتے ہو نا بھائی، کرم کا پتہ دے رہا ہوں اور علی کا بھی پتہ دے رہا ہوں. بات سمجھ میں آ جائے تو مولوی کو دعا دے دینا جانے کے بعد. علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا اور کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا اور کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. کرم نہ ہو تو علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا اور کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. اور تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے. علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. حضور کی طرف سے حکم ہے.
بولو یا علی یا علی اولاد علی واہ 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 علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا اور کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا اور خدا ہی جانے اور تیری نامات خدا جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. اور اب جو ہے کہ اس کے بعد حاضری دیتا ہوں شہزادے کی بارگاہ میں ابن علی کی بارگاہ میں. نظر پوری توجہ. وہ جن کے واسطے یہ کائنات خلق ہوئی. سوچیے گا وہ جن کے واسطے یہ کائنات خلق ہوئی انہی کے صدقے میں سارا جہان پلتا ہے انہی کے صدقے میں سارا جہان پلتا ہے اور اجالے اس لیے ہم کو سلام کرتے ہیں ہمارے گھر میں حسینی چراغ جلتا ہمارے یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اس سے مقدس فیضان سیدنا پاک فیضان حضور نصر ملت حضور فخر ملت حضور حضور ملت نعرہ حیدری. سبحان اللہ. وہ چلے گئے ان کو بیٹھا گئے ان کو پکو گے تب نعرہ تکبیر. سید شرف الدین نیار قادری فخر ملت صاحب سجادہ اور صاحب سجادہ علامہ مولانا ابو ذر صاحب قبلہ. وہ جن کے واسطے یہ کائنات خلق ہوئی انہی کے صدقے میں سارا جہان پلتا ہے انہی کے صدقے میں سارا جہان پلتا ہے. یہ لنگر خانے آج جو آباد ہیں اس کی ابتدا مولا حسن نے کی اور اس کا بھرم اولاد حسن علیہ السلام قیامت تک رکھے گی. اگر یقین نہ ہو تو بھیش بدل کر کیا بھیش بدل کر رنگ بدل کر خانقاہ سیدنا پاک امدر شریف چلے جائیں. فیضان حضور سیدنا پاک. سبحان اللہ. اس کے بعد گھٹ گیا
मेहमान जो मेरे बैठे 40 किलो दाल थोड़ी खाता आया कि नहीं? खाना नहीं खाओगे, भूखे रहोगे तो शैतानियत दूसरा इबादत नहीं होगी। खानकाह में आता है इबादत को, इसलिए हर खानकाह में पहले खाना चाहिए। शरीर तो मौलाना को मोहब्बत में भर गया, इससे बोल दीजिए यही देख लो क्या कहे तकदीर में ना खानदानी पेशा है, वो पेशा मत कहो। बांटने का तावीज वो बांट रहे हैं और खा रहे हैं। और तावीज बांट रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा नहीं सब उनका है जिनके हम लोग। हजरत शाह ताहिर वली अल्लाह खान का आलिया कादरिया ताहिरिया, हजरत शाह अबू नसर पिया, हजरत शाह अबू जहर साहब किबला, नारे तकबीर। आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन, आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन, सहारे हो तुम हुसैन। आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन, आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन। हर कादरी को जान से प्यारे हो तुम हुसैन, हर सुन्नी को जान से प्यारे हो तुम हुसैन, प्यारे हो तुम हुसैन, प्यारे हो तुम हुसैन। और मुलादा फरमाइए कि तखलीक कायनात का बाइस है पंजतन, तखलीक कायनात का बाइस है पंजतन, तखलीक कायनात का बाइस है पंजतन। इतने खुदाए पाक को प्यारे हो तुम हुसैन। पंजेतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी, पंजेतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी, पंजेतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी। बोलो या हुसैन, या हुसैन, मन कुन तो मौला हो। बोलो या अली, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो। पंजेतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी। बोलो या अली, या हुसैन, या फातिमा। जुल्फे पकड़ के नाना के कांधे पे बैठना, जुल्फे पकड़ के नाना के कांधे पे बैठना, जुल्फे पकड़ के नाना के कांधे पे बैठना। ऐसे सवार ऐसे नयारे हो तुम हुसैन, ऐसे सवार ऐसे नयारे हो तुम हुसैन, नयारे हो तुम हुसैन। और एक फरियाद जो पूरे गुलामान अहले बैत की जानिब से है कि रखना सदा यूं ही हमें अपनी पनाह में, 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 रखना सदा यूं ही हमें अपनी पनाह में। कि हम हैं तुम्हारे और हमारे हो तुम हुसैन, कि हम हैं तुम्हारे और हमारे हो तुम हुसैन। और जब अबनाए अली का जिक्र हो जाए
اور وہاں پر بنت علی کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں بات سمندر میں تھے امام زین العابدین، یہ مشیت تھی، قدرت نے انہیں اس قدر لادر و ناتوا کر دیا تھا کہ وہ چند لمحے کے لیے نیم ہوش میں آتے تھے اور پھر مدہوش ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کو نسل مصطفیٰ کو قیامت تک بچانا تھا۔ اما جس نسل کو یزید وقت، فرعون دہر، نمرود زمانہ اپنی ساری طاقتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی نہ مٹا سکی، بھلا آج کا یزید اس نسل کا کیا بگاڑ؟ کل کا یزید جس طرح سے مر گیا، آج بھی جو اولاد علی کے سامنے یزید کھڑا ہوگا وہ بھی ویسے ہی مر جائے گا جیسے کل کا وزیر مر گیا۔ اچانک تاریخ بتاتی ہے، ایک مسافر روایت کرتا ہے کہ میں شام کربلا کی شام کو گزر رہا تھا، دیکھا شہداء کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، 3 خیمے ہیں جو آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، خاندان رسالت کی مستورات ہیں جن کے سر سے دوپٹے ظالموں نے چھین لیا تو انہوں نے اپنی شکلوں کو اپنے بالوں سے ڈھک رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی ماں اور بہنوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا اگر میری آواز سن رہی ہے، دیکھو پردے کا کیا اہتمام اور اس کی عزت و عظمت ہے۔ خاندان رسالت